يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا صدر محترم معزز و موقر حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، اسٹیج پر حضرت الاستاذ حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد علی صاحب قاسمی، نائب صدر جمعیت علماء اڑیسہ و نائب امیر شریعت تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب کے محسن کرم فرما حافظ و قاری غلام علی صاحب مدظ اللہ العالی رکن عاملہ جمعیت علماء بھی تشریف فرما ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت مولانا یونس صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، یہ چونکہ بہت بڑے مقرر بھی ہیں، یہ ایک محبت میں چند جملے کہہ گئے۔ اصل میں اس کے ذریعہ سے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرماتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی جو صفت ہے ستاری کا، حقیقت یہ ہے کہ اس کی تعریف کر رکھی ہے۔ میرے دوستو، اصل تقریر تو آپ کو زیغم اہل سنت مائے ناز عالم ربانی حضرت مولانا ابو طالب صاحب رحمانی دامت برکاتہم سے سننی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، دعا کیجئے اللہ تعالی ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے، اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کا خطاب سن رہے تھے۔ اصلاحی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور بہت سے علماء بھی آپ کے سامنے خطاب کر چکے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے، پیغمبر کے بعد دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں دودھ کا دھلا دھلایا ہوں۔ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، مجھ سے گناہ نہیں ہوتا۔ میرے دوست بزرگوں، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے یا تو فرشتہ ہو سکتا ہے یا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ انسان ہے، اللہ نے انسان میں خیر اور شر کا مادہ رکھا ہے۔ انسان اچھا کام بھی کرے گا، برا کام بھی کرے گا، اس سے برائیاں بھی سرزد ہوں گی، اس سے اچھائیاں بھی ہوں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی خیر کے کام کے کرنے کا، کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یوں سمجھیے ایک اللہ کا بندہ کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ابھی اس نے نیک عمل کیا نہیں، صرف دل میں ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن وہی بندہ اگر کسی برے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، میرے دوست بزرگوں، فرشتہ لکھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ کہتے ہیں ابھی میرے بندے نے وہ غلطی نہیں کی ہے، وہ گناہ نہیں کیا ہے۔ حالانکہ قاعدے کے اعتبار سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ نیکی کے ارادے پر جب اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیاں ثواب لکھتا ہے، اسی طرح برے کام کرنے کے ارادے پر اس کے نام اعمال میں گناہ لکھنا چاہیے۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، وہ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا کرم کرنے
والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے بارے میں یہ کہتا ہے ابھی اس نے برا نہیں کیا، اس نے غلطی نہیں کی، اس نے گناہ نہیں کیا ہے، ارادہ کیا ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اللہ اتنا مہربان ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یاد رکھیے گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، ایک ہے گناہ کا کرنا، ایک ہے گناہ کا ہو جانا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ گناہ کر رہا ہے، جان بوجھ کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے جو بغیر توبے کے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوست بزرگوں، ایک گناہ ہو گیا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، میرے دوست بزرگوں اس سے گناہ سرزد ہو گیا، اسے پتہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو ہتھیار دے رکھا ہے، ایک ہتھیار ہے توبہ، ایک ہے دعا۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس سے غلطی ہو گئی، اس سے گناہ سرزد ہو گیا، وہ توبہ کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تھے اور یہ کہتے تھے ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ یعنی یہ اللہ کے نبی کے سامنے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ گناہ سے بچنے کا طریقہ بتاتے تھے، آپ توبے کا طریقہ بتاتے تھے۔ غلطی ہو گئی ہے میرے دوست بزرگوں، اگر آج ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، اگر آج ہم نے کوئی گناہ کیا، اگر کوئی ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہم یہ جواب دیتے ہیں سب کرتے، ہم نے کر لیا، کیا ہوا؟ میرے دوست بزرگوں، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہے، ہر ایک کو اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے، ہر ایک کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، سمندر کے بھاگ کے برابر، سمندر کے ریت کے برابر، پہاڑ جیسے گناہ کر رکھا ہے، اگر توبہ کرے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ گناہوں کو مٹا دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک گناہ عظیم ہے، اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قدرت کے باوجود اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اللہ اس کے نام اعمال سے گناہوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے إِلَّا لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو، اگر کوئی توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کی برائیوں کو مٹا کر اللہ نیک کیا لکھ دیتا ہے وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اللہ کہتے ہیں جو توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ متوجہ ہو جاتا ہے، اس لئے کہ وہ اللہ ہمارا ہے، پروردگار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، گناہوں کو مٹانے والا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اگر بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، میرے دوست بزرگوں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ گناہ ہو گیا،
शराब पी रहा था, तौबा कर लिया। ज़िना कर रहा था, तौबा कर लिया। चोरी कर रहा था, तौबा कर लिया। गालम गलूच करता था, तौबा कर लिया। ग़ीबत चुगली करता था, तौबा कर लिया। अल्लाह माफ फरमा देते हैं। अल्लाह की तरफ बंदा मुतवज्जह होता है, अल्लाह की तरफ मेरे दोस्त बुजुर्गों वो नादिम और शर्मिंदा होता है। हदीस में आता है अत्तौबतु नदमुन, तौबा सिर्फ शर्मिंदगी का नाम है। अगर दिल से शर्मिंदा हो जाता है, अल्लाह से माफी मांगता है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के दरबार में मुतवज्जह होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वाक़ियात में लिखा है एक शख्स थे, उनका नाम था बिश्र हाफी। हाफी इसलिए कहते थे वो नंगे पांव चला करते थे। लिखा है वाक़ियात के अंदर, सीरत औलिया के अंदर, वो शराब पी के जो चल रहे थे, शराब के अंदर मस्त थे, शराब पी रहे थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो हराम है शराब का पीना, मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान ने ऐलान किया कि शराब हराम है, इससे बचो, परहेज करो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन, हदीस में आता है, तबरानी की रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की मरफू रिवायत मौजूद है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अल खमरु उम्मुल खबाइर व अकबरुल कबाइर मन शरिबहा व क़ाल उम्मिही व अम्मतिही व खालतिही। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब खबीथों की माँ है और कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, आगे गौर फरमाइए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो शराब पीता है, अपनी माँ, अपनी खाला, अपनी फूफी से ज़िना करने वाला है। बतलाइए, अल्लाह के दरबार में पुकारा जाएगा, अगर उसने सच्चे दिल के साथ तौबा नहीं किया, शराब नहीं छोड़ा, अल्लाह के दरबार में बुलाया जाएगा। माँ से ज़िना करने वाला, मेरे दोस्त बुजुर्गों, खाला वो फूफी से ज़िना करने वाला, इतना बदतरीन शख्स कौन हो सकता है जिसके बारे में अल्लाह के दरबार में पुकारा जाएगा शराबी है, शराब पीने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बिश्र हाफी के बारे में लिखा है, जा रहे थे, लुढ़क लुढ़क कर जा रहे थे, अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे थे। जिस तरह आप देखते हैं शराबी चलता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम अक्सर व बेशतर रातों में इसका नजारा देखते हैं, सफर में देखते हैं। कोई रास्ते में पड़ा है, कोई नदी में पड़ा है, कोई नाले में पड़ा है, हजारों की तादाद में हम रास्ते में देखते आते रहते हैं। मेरे नौजवानों, आज माफ कीजिएगा, इस लत के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान का नौजवान मुलव्विस होता जा रहा है, शराब पीने का आदि मेरा जवान होता जा रहा है। इतना खतरनाक माहौल बना है, ये नौजवान अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ अपनी जिंदगी बसर करना चाहता है, अपने आप को हलाक करने के दर पे है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के वो अल्लाह के वली थे, जा रहे हैं, शराब पिया है, रास्ते में जाते जाते एक जगह उनकी नजर पड़ती है, एक कागज पे लिखा अल्लाह, अल्लाह लिखा है। उठाया, उसे चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा, सीने से लगाया, कहा कि मेरा अल्लाह यहाँ पड़ा है। शराबी है, उसे क्या पता, उठाता है, अल्लाह नाम देखा, चूमा, दिलों से लगाया, मेरे दोस्त बुजुर्गों, आंखों से लगाता है, यहाँ तक के लिखा किताबों में। अब ये चाहता है इस कागज को उठा के कहीं रख दो, लेकर चलता है, दरख्त के कोह में रख दो, कहीं पर किसी जगह रख दो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दिल में ख्याल आता है कि अगर मैं रखूंगा, हवा आएगी, हवा उड़ा ले जाएगी, फिर जमीन पे गिरेगा, किसी का पैर मेरे अल्लाह पर रह जाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, शराबी जरूर है, हराम जरूर पी रखा है, लेकिन बंदा अल्लाह का है, वो बंदा अल्लाह का है, वो मुसलमान है, मोमिन है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह बदलना जिसको चाहे, अगर वो सही माने में इरादा करेगा, अपने अंदर तब्दीली लाना चाहेगा, अल्लाह बदल देंगे, दिलों की कैफियत को अल्लाह बदल देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब वो दरख्त पे रखना चाहते हैं, इधर उधर रखना चाहते हैं, दिल में ख्याल आया कि जमीन पर ये पद कागज गिरेगा, किसी का पैर रह जाएगा, मेरे अल्लाह की बड़ी बेहुरमती होगी। मेरे दोस्तों, लिखा किताबों के अंदर, वो कागज को लेता है, उसकी गोलियां बनाता है और उसे निगल जाते हैं। कहा कि मेरे अल्लाह को मैं अपने दिल में रखूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसके एहतराम की वजह
یہ پیش آئی وہ اللہ والے بن گئے، توبہ کر لیا، گناہوں سے توبہ کر لیا، شراب سے توبہ کر لیا، جھوٹ سے توبہ کر لیا، برائی سے توبہ کر لیا، متوجہ ہوا آج دنیا بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکار رہی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، گناہ کس سے نہیں ہوتا، غلطی کس سے نہیں ہوتی، ہر ایک سے ہوتی ہے۔ غلطی ہو گئی، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، توبہ کرو۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم توبہ کرو، اس لیے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں 70 مرتن 70 دفعہ ہے، ایک روایت میں 100 دفعہ ہے۔ اللہ کے نبی جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف، آپ سے غلطی نہیں ہوئی، آپ سے گناہ نہیں ہوا، آپ سے چوک نہیں ہوئی، آپ سے کوئی گناہ سرد نہیں ہوا، قرآن اعلان کر رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ فرمایا اللہ کہتا ہے اے پیغمبر ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، لیکن میرے دوست میرے بزرگوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزانہ آپ 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ اللہ کے دربار میں استغفار کرتے ہیں۔ آج ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے۔ میرے دوست میرے بزرگوں اللہ کے نبی نے ایک واقعہ ذکر کیا، یہ پچھلی امت کا واقعہ ہے، امت محمدیہ کا نہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے، لکھا ہے ایک شخص تھا میرے دوست بزرگوں، اس نے 99 قتل کر دیا تھا۔ 99 جب قتل کیا اس کے دل میں یہ خیال آیا، اس کے دل میں یہ بات آئی اب توبہ کر لینی چاہیے، اب توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ میرے دوست بزرگوں اپنے عالم کے پاس جاتا ہے، اپنے علماء کے پاس جاتا ہے جن کو راہب کہا جاتا تھا۔ میرے دوست میرے بزرگوں وہ چاہتا ہے تاکہ معافی مانگے، تاکہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ میرے دوست بزرگوں اپنے اس راہب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے 99 قتل کیا ہے، تو بتاؤ کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے توبے کا، میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے، میرے لیے نجات کا کوئی راستہ ہے؟ دوست بزرگوں راہب کہتا ہے یاد رکھیے عالم کسی کو پھنسانے کے لیے نہیں بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں عالم مسائل میں مسئلہ بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ میرے دوست میرے بزرگوں میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ زیغم اہل سنت میرے دوست بزرگوں معینات عالم ربانی حضرت علامہ مولانا ابو طالب صاحب رحمانی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔